کیوں نہ وہ رتبہ بڑا صحاب و اہل بیت کا ہے، خدائے مصطفیٰ صحاب و اہل بیت کا بزم صحابہ و اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب کائنات کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرب کس کو ملے گا، اور اسی قرب کے حوالے سے یہ قرب کیسے مل سکتا ہے، سنتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے۔ ارشاد ہوتا ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ ماشاءاللہ، درود پاک کی آپ نے فضیلت سماعت فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرب کی کل بروز قیامت عظیم ترین نعمت پانے کا نسخہ جناب رسالت مآب نے خود ارشاد فرمایا کہ جو زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا وہ بروز قیامت میرے قرب سے فیض یاب ہوگا۔ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیے اور اس کی برکات لوٹیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یکم محرم شریف سے الحمدللہ مدنی چینل پر ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ بنام بزم صحابہ و اہل بیت یہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے میں آج ایک بڑا پیارا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ موضوع کا عنوان ہے امہات المومنین اور اہل بیت اطہار۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ پروگرام ان مقدس ہستیوں کے بارے میں ہے جن کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا، جنہوں نے سچائی، وفا، قربانی اور ایثار کی وہ مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک رہنمائی کا چراغ اور روشن ستارے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ان خوش نصیب خواتین کی جنہیں امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ میری مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مقدس ازواج ہیں جن کو آج تاریخ میں امہات المومنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، امہات المومنین یعنی وہ 11 خوش نصیب خواتین جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں آ کر ازواج مطہرات کے عالی منصب پر فائز ہوئیں۔ آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ ان مقدس ازواج اور اہل بیت اطہار کے درمیان تعلقات کس نوعیت کے تھے، آپس میں محبت، احترام اور عقیدت کی کیسی خوبصورت مثالیں ان کے کردار کا حصہ تھیں۔ آج ہم بالخصوص جانیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کیسا ایک خوبصورت ادب و احترام کا اور ایثار کا ریلیشن تھا، اور کیسے حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اہل بیت سے محبت کا حق ادا کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک قرآن پاک میں اہل بیت اطہار کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اہم ترین بات آپ کو عرض کرنی ہے کہ بعض اوقات سوشل میڈیا پر ہمارے ان آیات کے حوالے سے غلط کنسیپشن دی جاتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جید علماء کرام بالخصوص عاشق رسول
جو ہمارے مفسر قرآن ہیں انہی کی جو تفاسیر ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں اور انہی کی روشنی میں اپنے ذہن و دماغ میں جو ہم عقائد کے حوالے سے بعض کنسیپٹس مس کنسیپٹس ہوتے ہیں ان کو واضح کریں۔ آئیے اس قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک زبردست مفسر قرآن اور عاشق رسول ہیں، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اس طرح کہ تم کو گناہوں اور بد اخلاقیوں کی نجاست میں آلود نہ ہونے دے، یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ اب تک گناہ کیے تھے اب پاکی عطا ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور بہت اہم ترین سوال جو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے کیا مراد ہے؟ آئیے اس بارے میں ایک مستند اور کمپریہنسو مفتی احمد یار خان نعیمی کے حوالے سے سنتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے معنی ہیں گھر والے، اور اہل بیت رسول چند معنوں میں آتا ہے۔ اب اس میں آپ نے جو کیٹیگریز بنائی ہیں ارشاد فرمائی ہیں اس کی وضاحت میں، اس میں نمبر 1 ہے جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، یعنی بنی ہاشم، عباس، علی، جعفر، عقیل، حارث کی اولاد۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہونے والے، یعنی آپ کی اولاد مبارکہ۔ نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے جیسے ازواج پاک۔ اور نمبر 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے جانے والے جیسے حضرت زید ابن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے؟ آئیے اس حوالے سے بھی سنتے ہیں۔ اور ان خوش نصیب خواتین کی تعداد کیا ہے؟ یہ بھی سنتے ہیں۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہو کر امہات المومنین کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئیں۔ اس سلسلے میں جن کا سب پر اتفاق ہے وہ 11 صحابیات ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان میں سے 6 تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں اور قبیلہ قریش کے اونچے عزت والے گھرانوں کی چشم و چراغ تھیں۔ وہ مبارک نام یہ ہیں: حضرت خدیجہ، نمبر 2 حضرت عائشہ بنت ابوبکر صدیق، نمبر 3 حضرت حفصہ بنت عمر فاروق اعظم، نمبر 4 حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، نمبر 5 حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، اور نمبر 6 حضرت سودا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ابھی سنا ان 6 مبارک ہستیوں کے بارے میں، امہات المومنین جو قبیلہ قریش سے وابستہ تھیں۔ اب مزید 4 جو قبیلہ قریش سے نہیں ریلیٹڈ تھی ان کے نام مبارک ہم سنتے ہیں: حضرت زینب بنت جہش، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت زینب بنت خزیمہ، اور حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہن۔ مدنی چینل کے ناظرین، اور ایک غیر عربیہ تھیں، یہ بنی اسرائیل سے متعلق تھیں، یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان 11 میں سے 2 ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک ظاہری حیات میں ہی وفات پا گئی تھیں، اور بقیہ 9 آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد بھی زندہ رہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد انتقال فرمایا۔ امام اہل سنت نے کیا خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا ہے، بہت ہی خوبصورت شعر لکھا ہے: ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، پار ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ اس چینل کے ناظرین، آئیے ان خوبصورت اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ بہت ہی معنی خیز اشعار ہیں، آپ تشریح سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذوق دوبالا ہوگا۔
یعنی اللہ پاک اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر بے شمار درود بھیجے اور آپ کے وفادار صحابہ اور پکیزہ اہل بیت پر بے حد سلام، جنہوں نے دین اسلام کی بنیادوں کو اپنے ایمان، محبت اور قربانی سے مضبوط کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ سب وہ ہستیاں ہیں جن کی سیرت اور کردار گویا آسمانی صحیفوں کا پرتو ہے۔ یعنی جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک احادیث مبارکہ میں ایک مومن کی شان بیان کی گئی، آپ کے کردار، آپ کی سیرت، آپ کی گفتار، آپ کا عمل ان کا آئینہ دار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت، ان پر بے شمار سلام، ان عظیم خواتین پر بے حساب سلام ہوں جو تمام مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں، یعنی امہات المومنین۔ وہ شفقت، محبت اور طہارت کی اعلیٰ مثالیں ہیں، جنہوں نے امت کی تربیت اور رہنمائی میں اہم کردار ادا کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان آپ کے بارے میں سنتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف و مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، اے اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دسترخوان لا رہی ہیں جن میں کھانا پانی ہے، جب وہ لائیں تو ان سے ان کے رب کا سلام فرمانا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اللہ کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا سامان دے دیا، اور ان کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام مبارک اولاد حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئیں۔ بیٹوں میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک نام آتے ہیں، جبکہ بیٹیوں میں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ کی شان مبارک، آپ کے کردار مبارک، آپ کی گفتار مبارک، آپ کی سیرت مبارک کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کریم نے اس قدر کثیر فضائل و مناقب سے نوازا ہے جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی گواہی خود تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ 18 آیات آپ کے سے ریلیٹڈ ماشاءاللہ نازل ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس سے میں محبت کروں تم بھی اس سے محبت کرو گی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت رکھوں گی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نہ صرف حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو جانتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زبردست مفسرہ تھی، محدثہ تھی،
اور صاحب عرفان تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تربیت کی آئینہ دار تھیں۔ آپ حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو خوب جانتی تھیں، بلکہ کھلے دل سے ان کی فضیلت و محبوبیت کا اعتراف فرماتی تھیں۔ چنانچہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پھر پوچھا گیا، اور مردوں میں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت میں حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت، عقیدت اور ایمان کی گہرائی جھلکتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری اور باطنی عظمت کو نہ صرف دیکھتی تھیں بلکہ لوگوں کو اس کی خبر بھی دیتی تھیں، اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتی بھی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی شہزادی سے محبت کے جو مناظر خود دیکھے ہیں، خود ملاحظہ فرمائے ہیں، انہیں حدیث کی صورت میں امت تک پہنچایا ہے۔ یہ عمل محبت، صداقت اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ تو حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف یہ سب کچھ دیکھتی بلکہ یہ ان تمام باتوں کی لوگوں کو خبر بھی دیتی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تمام چیزیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو جناب سیدہ خاتون جنت سے شدید محبت اور الفت تھی، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جناب رسالت مآب محبوب کبریا صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک بہت خوبصورت انداز آپ سے شیئر کرنا ہے۔ یہ بالخصوص جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو خاندانوں کے سربراہ ہیں ان کے لیے، جو اداروں کو لیڈ کرتے ہیں ان کے لیے، اور جو ایک بڑی کمیونٹی کے لیڈر ہوتے ہیں ان کے لیے، اور جن کے کئی پیروکار ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت آپ کی سیرت مبارکہ کا پہلو ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات کے دلوں میں نہ صرف باہمی احترام پیدا کیا بلکہ ان کے درمیان محبت، شفقت، الفت، اپنائیت یہ بے پناہ بھر دی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اب مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے جناب سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے خبر دی، اس بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ام المومنین جناب سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گیا۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول محتشم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک علم غیب میں یہ بات تھی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت زندہ ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے۔ 61 کا ماہ محرم شریف آیا، 10 محرم شریف کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
رو رہے ہیں، ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا، ام سلمہ، میں ابھی حسین کے مقتل یعنی کربلا سے آ رہا ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کے پروگرام میں ہم نے ان مقدس ہستیوں کا ذکر خیر کیا۔ رب کریم نے ان مبارک ہستیوں کی پاکیزگی، عظمت، مقام اور عظمت کو بیان فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات کے درمیان کس قدر عقیدت اور محبت کا رشتہ تھا، اور یہ رشتہ کس حد تک مضبوط تھا، جو امت کے لیے وحدت، محبت، اخوت، بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ان عظیم شخصیات سے سچی عقیدت کا تقاضا یہ ہے۔ یہاں کچھ میں عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، جن کی عقیدتوں کے ہم نعرے لگاتے ہیں، جن کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے کردار کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، ان کی صفات، ان کی سیرتوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ سچی عقیدت کا تقاضا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کا صدقہ ہمیں بھی آپس میں پیار، محبت، اخوت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ان پاک مبارک ہستیوں کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیوں نہ وہ رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا ہے، خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، بزم صحابہ و اہل بیت